بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آج کے درس کا موضوع ہے عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچنا. عورت سے مراد ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن خاص کر بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. شوہر کو بیوی کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، ان کی ڈیوٹی رکھی. مرد کو ایسے کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، عورت کو ایسے کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. مردوں کو طاقتور بنایا، کمانے والا بنایا، ہمت والے بنایا، زیادہ عقل والے بنایا، محنت مشقت برداشت کرنے والا بنایا. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو مردوں کی بات ماننا چاہیے، شوہروں کی بات ماننا چاہیے، ان کے خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللہ عزیز حکیم. عورتوں کے اوپر بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. اسی طرح مردوں کے اوپر بھی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا خیال کر کے جب چلیں گے تو آپس میں اختلاف نہیں، لڑائی نہیں، تکرار نہیں، سکون کی زندگی گزرتی. جب ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی ذرا مشکل کی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کی، آپس میں تکرار وغیرہ کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم کب مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، مجھے اچھی طرح معلوم ہو جاتا. وہ کیسے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے معلوم ہوتا؟ کہاں کہ جب مجھ سے خوش رہتی ہو، قسم کھاتے وقت بولتی ہو محمد کے رب کی قسم، میرا نام لیتی محبت سے، پیار سے. جب ذرا غصہ آتا تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام چھوڑ دیتی. ہاں اللہ کے رسول آپ ٹھیک مجھے پہچانے بولے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بیوی شوہر کا نام لے سکتی. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ شوہر کا نام نہیں لیتے، انو بولتے. کنوں ہیں، کون ہے کیا معلوم بھائی، انو یہ نہیں چلتا. شوہر کا نام بیوی، بیوی کا نام شوہر لینے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے. جب اللہ کے رسول کا نام عائشہ رضی اللہ عنہ لے سکتی ہے، محمد کے رب کی قسم، یہ نہیں بولی کہ رسول اللہ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم. یہ کیسی دلدی کے طور پر کہتے ہیں کہ صاحب بیوی شوہر کا نام لی، نکاح ٹوٹ جاتا. ایسا مشہور کر کے رکھے. جاہلوں کے بہت مسئلے، اور وہی اتفاق سے ہم لوگوں کو معلوم ہے
دین کے مسئلے پڑھے نہیں، کتاب پڑھے نہیں، علماء سے سنے نہیں، اس واسطے سن کر ہو گئے. اسی لیے لوگ بولتے سنی مسلمان، سن کر مسلمان ہو گئے، ہے نا. اہل سنت والجماعت کے مسلمان کو بولتے سنی مسلمان، سن کر مسلمان. اب ایک عورت کی شادی ہو گئی، اب اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ. اب عورت نماز پڑھی، سلام پھیرنا، السلام علیکم. اب رحمت اللہ بولے تو نکاح ٹوٹ جائے گا نا. بیٹھ گئی بیچاری، السلام علیکم السلام علیکم. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بولی السلام علیکم منع کے ابا. دیکھو نکاح بچا گیا، نماز توڑ دی، نکاح بچا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب ناراض ہوتی ہو، مجھے اچھی طرح معلوم ہو جاتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا، مردوں کو پیدا کیا. پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بعد میں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد قانون یہ ہو گیا کہ عورت سے مرد پیدا ہوتے، لڑکیاں پیدا ہوتے. پہلی جو عورت پیدا ہوئی مرد سے پیدا ہوئی. وہ کیسے بھی پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے خلق منہا زوجہا، اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا اللہ کو معلوم، پسلی سے پیدا کیا یا ایسے ہی پیدا کیا. اب اس کے بعد اللہ نے قانون لگا دیا کہ دنیا میں جو بھی بچے ہوں گے بیوی سے ہوں گے، شوہر سے نہیں ہوں گے. لیکن پہلا بچہ یا پہلی بیوی سمجھیے کہ آدم علیہ السلام سے ہوئی. اب اللہ کا یہ بھی ایک قانون تھا، لہٰذا عورتوں کو مردوں کو عورتوں کو سمجھنا چاہیے شادی کے بعد. عرب کے اندر جب شادی کر کے دیتے تھے لڑکی کو، ماں بیٹی کو بہت نصیحت کرتی تھی، بیٹی اب تک تو ہمارے گھر میں تھی، ہم تیرا خیال کرتے تھے اور تو ہم لوگوں کا خیال کرتی تھی. اب تو جا رہی سسرال میں، وہاں اپنے شوہر کا خیال کرنا. شوہر کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز ناپسند ہے، کون سی بات پسند ہے، کون سی بات ناپسند ہے. بھوک کا خیال کرنا. ذرا بھی بھوک اگر مرد کو آ جاتی ہے برداشت نہیں کرتا، ویسے حالت میں شوہر کے ساتھ بے اتفاقی کرنا یا کھانا دیر سے دینا، یہ اس کے غصے کو بھڑکانا ہوتا. لہٰذا اس کے کھانے کا خیال کرنا، آنے جانے کے وقت کا خیال کرنا، ایسا نصیحتیں کر کے بھیجتے تھے بہت سارے. اور ایک نصیحت یہ بھی کرتے تھے کہ روزانہ نہانا. عورت کو نصیحت کرتی ماں بیٹی کو، بیٹی زیادہ پانی استعمال کرو، یعنی نہاؤ. ایک دن میں 2 مرتبہ بھی نہا لو، پسینہ نہیں، بدبو نہیں ہے نا تمہارے پاس. اگر تمہارے پاس بدبو آئی تو پھر شوہر ایک مرتبہ ناراض ہو گیا تو پھر اس کی ناراضی بہت دن تک رہے گی. یہ سب نصیحتیں کر کے بھیجتی تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا. الرجال قوامون علی النساء. لہٰذا عورتوں کو دب کے رہنا چاہیے، عورتوں کو شوہر کے فرما بردار بن کے رہنا چاہیے، عورتوں کو شوہروں کا خیال کرنا چاہیے. جب چل کر مرد خوش رہتا ہے، عورتیں بھی اپنی جگہ خوش رہتی ہیں، محبت تو اپنی جگہ رہتی ہے، پیار اپنی جگہ، سب کچھ ہے. اس کے باوجود شوہر کی ایک عزت رہنا چاہیے بیوی کے دل میں. یہ نہیں کہ اب شوہر ہو گیا تو اب ان کو سمجھیں کہ صاحب یہ ہمارا دوست ہو گیا، اب اس کو مارو پیٹو گالی دو کچھ بھی کرو سب ٹھیک ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. شوہر کی ایک عزت ہمیشہ بیوی کے دل میں ہونا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کی باتوں کو ماننا چاہیے. بہت سارے باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت جب بھی گھر سے باہر جاتی ہے شوہر کی اجازت لے کر جانا چاہیے. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں جانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ کافر منافق الزام لگائے کہ حضرت عائشہ فلاں صحابی سے جن کا نام صفوان تھا ان سے لو کرتی ہیں، یہ محبت کرتی ہیں. ایسا منافقوں نے الزام لگایا.
وہ بڑا واقعہ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں کہ اس طرح منافق میرے اوپر جھوٹا الزام لگائے ہیں. اللہ کے رسول کو معلوم. اب اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے ناراض رہتے تھے، بات نہیں کرتے، ٹھیک سے جواب نہیں دیتے. حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں اللہ کے رسول ایسا ہو گئے. بہرحال بہت دن کے بعد پتہ چل گیا کہ منافق میرے اوپر الزام لگائے کہ میں خیانت کی اللہ کے رسول کی، فلاں صحابی سے محبت کی، نعوذ باللہ. اب روتے 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 برا حال ہو گیا حضرت عائشہ کا. آخر میں حضرت عائشہ نے سوچا کہ ہماری امی کے گھر چلے جائیں، امی تسلی دیں گی، ان سے جا کر میرے دل کا دکڑا سناؤں گی. اب جانے کے لیے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی. اللہ کے رسول آپ اجازت دیتے کیا، میں ہماری ماں کے گھر کو جاتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک جاؤ. دیکھو حضرت عائشہ اس وقت بھی اللہ کے رسول سے اجازت لے کر جاتی. معلوم یہ ہوا کہ عورتیں اگر باہر جاتی ہیں تو شوہر کی اجازت سے جانا چاہیے، اور اگر شوہر نے اجازت نہیں دی، ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، برا نہیں ماننا. بہت سی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، عورت کہتی ہے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں، مت جاؤ، ہو گیا. اصرار نہیں کرنا، ضد نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، شوہر کا حکم ماننا نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. لہٰذا شوہر کی بات ماننا چاہیے، تو کو پسند ہو تو بھی، پسند نہ ہو تو بھی. ہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ صاحب اگر کوئی اچھی بات ہے اس سے منع کرتا ہے شوہر، تو ایسی صورت میں بیوی شوہر کے ساتھ پوچھ سکتی ہے، بول سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کوئی شوہر اپنے ساس سسرے کو پسند نہیں کرتا، انہیں آنا بھی نہیں تو بھی جانا نہیں، ایسا بولتا. یہ غلط ہے نا. رشتے کاٹنا یہ شوہر کے لیے جائز نہیں. رشتے جوڑنا چاہیے، رشتوں کو جوڑنے کا انتظام کرنا چاہیے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو منع کرتا ہے کہ تمہارے والدین کو گھر کو نہیں جانا، یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے. ماننا چاہیے، لیکن یہ بات نہیں مانیں گے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے روکیں، ماں باپ کا حق ادا کرنے سے روکیں. شوہر کے لیے جائز نہیں. ضرور اس کو اجازت دینا چاہیے، بلکہ اس کو بھیجنا چاہیے اپنی بیوی کو کہ بھئی تمہارے والدین کو ضرورت ہوگی، جاؤ 1-2 گھنٹہ وہاں رہو، ان کے کام کاج کر کے آؤ. اس سے محبت بھی بڑھے گی، اللہ بھی راضی ہوں گے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان شیطان لڑانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کا تخت کہاں بچھاتا؟ سمندر میں بچھاتا. سمندر کے اوپر تخت بچھاتا. کشتیاں تو چلتی ہیں لیکن ابلیس کا تخت بھی کہاں بچھاتے؟ سمندر کے اوپر بچھاتے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے پینٹاگن گرنا وہ سمندر ہی میں بھیجی، وہ بہت بڑا شیطان امریکہ بولتے تھے. تو بہرحال بچھاتا ہے سمندر میں اپنا جال، پورے شیطانوں کو بلاتا ہے ابلیس. آ کر بولتا جاؤ جی کیا کیا گناہ کرا سکتے مسلمانوں سے کرا کے آؤ، سامنے آ کے سب رپورٹ دینا. شیطانوں کا کام ایسا ہے کہ صاحب منٹ سیکنڈ میں یہاں سے وہاں چلے جاتے، وہاں سے یہاں چلے جاتے. ان کا حساب کتاب بھی وہی ہے. یہاں سے پیرس ہے نا، یہ 1 منٹ میں چلے جاتا ہے شیطان. ہم لوگ تو سب 2 ویلر میں بیٹھو، 4 ویلر میں بیٹھو، 3 ویلر میں بیٹھو، آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے. شیطان آنکھ بند کر کے کھولے سب پہنچ جاتا. اللہ اس کو اتنی طاقت دیا ہے، کیسا اڑ کے جاتا سمجھ میں نہیں آتا. چھوٹا سوراخ رہتا اس سے گھس جاتا. کیا شیطان کی طاقت ہے. اللہ غارت کرے اس کو. آ کے شام میں رپورٹ دینا، سب ایک ایک کا رپورٹ دیتا. میں فلاں آدمی کو شراب پلایا، فلاں آدمی سے جھوٹ بولا، فلاں دوستوں کو لڑایا، فلاں سے زنا کرایا. سب اچھا ٹھیک، اچھا. ایک آدمی آتا، میں میاں بیوی کو، یعنی جورو مرد بولتے نا، میاں بیوی کو آہستہ آہستہ لڑاتے آخر میں طلاق بول دیا. کہا تو بہترین کام کیا، بیٹھ میرے پاس، بیٹھ میرے کرسی میں بیٹھ. بازو بیٹھا تھا.
تو معلوم یہ ہوگا کہ شیطان ہمیشہ میاں بیوی کو لڑانے کی کوشش کرتے رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ ناراض ہوتے ہیں شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے ناراض ہوتی ہیں، لیکن وہ ناراضی ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اختلافات بڑھیں گے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا شیطان سے جو لوگ بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے فوراً سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کبھی بیوی کو شوہر کے اوپر شک آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت، شک کی بیماری۔ بیوی کو شوہر کے اوپر بھی کبھی شک آ جاتا ہے، لیکن شوہر کو بیوی کے اوپر شک آ جانا یہ زیادہ بری بات ہے۔ بیوی کو شوہر کے اوپر شک آتا ہے تو یہ بھی بری بات ہے، لیکن شوہر کو بیوی کے اوپر شک آ جائے بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مت کرو، تمہارے دلوں کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر تم برا خیال کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ویسا ہی کر دے۔ مثلاً ایک آدمی کو اپنی بیوی کے متعلق شک تھا کہ صاحب کوئی آتا اس کے پاس، کسی سے بات کرتی، حالانکہ ویسے نہیں تھا، لیکن اس کے شک کی وجہ سے شیطان ویسی کر کے بتا دیتا۔ خود شیطان آ کے ایک آدمی کی طرح گھر سے نکلتا، وہ آدمی دیکھتا، او میں دیکھا نا، وہ شیطان تھا، یا کسی کو بھیج دیتا، وہ غلطی سے اس کے گھر میں داخل ہو گیا، فوراً نکل گیا، شک پوری طرح آ گیا اس کو، میری بیوی خیانت کرتی ہے، میری بیوی زانیہ ہے۔ اس لیے شوہروں کو اپنی بیوی کے اوپر شک نہیں کرنا، کس سے بات کری، کہاں گئی، کیسا گئی۔ کتنے بیوقوف شوہر تو ایسے ہوتے ہیں کہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو کمرے میں بند کر کے کھانا پینا سب رکھ کے چلے جاتے ہیں، سب گھر کے اندر رہو۔ اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنی پریشان کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیشہ ہوتا ایسے تھا کہ مرد عورتوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن جب سے کالج کھلے ہیں نا، اب ایکول ہو گئے دونوں۔ جیسے مرد بیوی کو پریشان کرتا ہے، ویسے ہی کالج میں پڑھی ہوئی لڑکیاں بھی شوہر کو پریشان کرتی ہیں۔ جب سے کالج کھلے ہیں نا لڑکیوں کے، صاحب یہ ظلم و ستم دونوں طرف سے برابر ہونے لگا۔ یہ بہت بری مصیبت ہے، اس لیے کہ کالجوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کون سا دین، کون سا اخلاق سکھایا جاتا ہے۔ وہاں تو عشق و محبت سکھایا جاتا ہے، اپنے آپ کو پریسٹیج میں رکھنا، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا۔ ویسے ہوتا ہے، کتنی بیویاں تو ایسے ہیں کہ اپنے شوہر کو حکم دے کر کام لگاتی ہیں، کام چلاتی ہیں، خاص کر کسی غریب کی شادی مالدار لڑکے سے ہو جائے، وہ بیچارہ غلامی بن کے رہتا ہے۔ لہذا شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ صاحب بیویوں کو مت ستاؤ، بیویوں کو مت پریشان کرو، ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو، یہ حکم ہے۔ ہم کو جب معلوم ہوگا کہ بیوی کا کیا حق ہے تو جب نہ ہم بیوی کا حق ادا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا بیویوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے کچھ حقوق ہیں، البتہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ جب عورتوں کو طلاق دو، جب مدت پوری ہو جائے تو ان کو روک کر رکھو خوش دلی کے ساتھ، یا ان کو چھوڑ دو، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ جو بھی آدمی ایسا کرے گا وہ بڑا ظالم ہے۔ اللہ کی آیتوں کا تم غلط استعمال نہ کرو۔ کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ صاحب ہوتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، خواہشیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، رفع دفع کر لینا چاہیے، لیکن کبھی طبیعت ملتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ پریشانی کی بات ہے۔ عام طور پر جو ہندو لوگ ہیں میاں بیوی کا میچ کر کے دیکھتے ہیں، یہ لڑکا یہ لڑکی، ان کا نبھاؤ ہو سکتا کیا، اس کو جادگم بولتے ہیں نا، دونوں کی قسمت۔ وہ جا کے کسی سامی سے پوچھتے ہیں، اس کا نام اس کا نام، اس کی تاریخ پیدائش اس کی تاریخ پیدائش، دونوں کو میچ کر کے بولتا
یہ رشتہ نہیں جمے گا۔ مسلمانوں میں بھی شروع ہو گیا سنا کہ مسلمان بھی جا کے دیکھتے ہیں سب ان کے ہمارے لبا کا کیا، میاں بیوی اچھے رہیں گے کیا، جا کے پوچھتے ہیں۔ شریعت میں بتایا گیا شادی کا مسئلہ ہو یا بیپار کا مسئلہ ہو، کچھ بھی اہم بات ہو، استخارہ کرنا۔ اب جیسے ایک لڑکا ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا کرے گا؟ لڑکی بھی استخارہ کرے گی، لڑکا بھی استخارہ کرے گا، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے، استخارے کی دعا پڑھ کر سو جائیں گے، یا پھر ایسے ہی رہیں گے، کیسے بھی رہیں کوئی بات نہیں۔ دل میں تسلی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ میرے دل میں تسلی ڈالا، چلو شادی کر لیں گے۔ یعنی کہ خواب میں دیکھے کہ میاں بیوی خوشی سے ہیں، نیا گھر بسائے ہیں، الحمدللہ اللہ مجھے بتایا یہ رشتہ اچھا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تسلی بھی نہیں ہوتی، سمجھنا چاہیے نہیں بھی یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری لڑکی سے شادی کریں گے۔ یہ شریعت میں بتایا گیا۔ ہمارا زیادہ غم جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، دنیا کا ہندو کرتے نا ویسے اسلام میں نہیں ہے، لہٰذا میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، آخری صورت کیا ہوگی؟ طلاق دے دے گا۔ مرد کو لڑکی پسند نہیں ہے تو مرد طلاق دے گا۔ طلاق دینے کی صورت یہ کہ صاحب عورت نہائی پاک ہو کر ہے سے بیوی سے صحبت نہیں کیا تب طلاق دینا، 2 آدمی کو گواہ بنا لیا، میں تم کو طلاق دیا، 2 آدمی گواہ۔ اب 3 مہینے اسے پیریڈ ہے، وہ عورت اسی کے گھر میں رہے گی، کھائے گی، پیے گی، بنائے گی، کھلائے گی، سب ایک الگ الگ سوئیں گے، ہاتھ نہیں رکھیں گے کسی کے اوپر، بات کریں گے، سب رہیں گے، خوب فیشن بھی کرے گی، اچھا رہے گی، اپنے شوہر کو بتانے کے واسطے واپس لے لے۔ 3 مہینے پیریڈ، 3 مہینے تک بھی واپس نہیں لیا، بیوی گھر کو چلے جائے گی۔ اب طلاق ہو گئی، ایک ہی طلاق دیا، 3 مہینے گزر گئے، یہی طریقہ طلاق دینے کا ہے۔ اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ بیوی کو ستانا چاہتا ہے، 3 مہینہ ختم ہوتے یہ 1 دن باقی ہے، بولتا طلاق واپس، پھر 1-2 مہینہ رہ کر پھر طلاق دیتا، پھر 3 مہینے لٹکاتا، پھر 1 دن 2 دن باقی ہے طلاق واپس، پھر 3 مہینہ لٹکاتا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور عرب میں ایسا کرتے تھے، تب تک شریعت قانون نہیں نا، ایک طلاق دے کے واپس بھی نہیں کرتے اور ختم بھی نہیں کرتے، لٹکا کر رکھتے، 1 سال 2 سال، تجھے بیوی بھی بنا کے نہیں رکھوں گا، دوسری کی بیوی بننے بھی نہیں دوں گا۔ ایسا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ اللہ نے کہا 3 ہی مرتبہ طلاق دینا، اس کے بعد پھر انہیں بیوی نہیں رہ سکتی، 1 طلاق دے تو 3 مہینے تک ہی، اس سے زیادہ انہیں بیوی نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہو گیا۔ اللہ نے کہا بیویوں کو مت ستاؤ، طلاق دے کے ان کو پریشان، طلاق دینا جائز ہے لیکن شریعت کے مطابق طلاق دے دو۔ اللہ کے رسول بھی طلاق دیے ایک عورت کو، شادی ہوئی اللہ کے رسول کی ایک عورت سے، اب وہ اللہ کے رسول گئے اس کے پاس، اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ تم سے اللہ مجھے بچائے، ایسا بولے۔ ارے یہ کیا بھائی، یہ اللہ کی پناہ مانگتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک، میں تجھے بھیج دیا، تجھے طلاق دے دیا۔ گئے، ہاتھ بھی نہیں رکھے، دیکھتی اس عورت نے کہا، اب وہ کوئی سکھائے اس کو یا کوئی بولے یا نادان عورت تھی، وہ 1 طلاق اللہ کے رسول نے دی، باقی کسی کو طلاق نہیں دی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں سے۔ اللہ نے کہا لوگوں تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے شوہر بن کے بیٹھو، اور عورتوں کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے کے لیے منع بھی مت کرو۔ عرب میں اسلام سے پہلے ایسا تھا کہ مہندری ماں کو تو بڑا بیٹا ہونا اس کی بیوی بن جاتی، مہندری ماں بیوی بن جاتی، نہیں تو بیچ دیتا ہے اسے۔ اللہ نے کہا ہرگز تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہے یہ، اللہ نے اس سے منع کیا۔ دوسرا بھی ایک طریقہ تھا، ایسا تھا کہ صاحب معقل بن یسار ایک صحابی تھے، وہ اپنی بہن کو پالے پوسے، شادی کر کے دیے ایک آدمی سے۔ اب وہ شادی کر کے دیے تو اس کو بھی پالے تھے، لڑکے کو بھی پالے تھے،
پال کر شادی کر کے دی اپنے بہن سے، کیا بھی تکرار ہو گئی، دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اب ان کو بہت غصہ آیا، میں اسے پالا کھلایا پلایا اتنا احسان کیا، میری بہن کو طلاق دیا۔ اب 3 مہینے ہو گئے طلاق دے کے، مدت ختم ہو رہی ہے، عورت کو بھی پریشانی مرد کو بھی پریشانی، دونوں ملنا چاہتے، یہ کہتا ہرگز نہیں ملنا، بہن کو بولتا ہرگز اسے شادی نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا تم کو نہیں اجازت نہیں ہے، روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں کا دل آ گیا، رنجیدہ ہو گئے، بعد میں دونوں شرمندہ ہو گئے، کیوں روکتے، شادی کرنے کی اجازت دو، فوراً اجازت دے دی۔ تو دیکھو عورتوں کو ستانا نہیں، بیویوں کو پریشان نہیں کرنا، قرآن مجید میں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں بتائی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی طلاق کا طریقہ تھا عرب کے اندر، بیوی سے کہا دیتا تو میری ماں کی پیٹھ کے جیسا، اس کو زہار بولتے، زہرن بولے تو پیٹھ۔ یہ طلاق جاہلیت میں سب سے بڑی طلاق، تو میری ماں کے ہاتھ کی جیسا پیٹھ کی بولتے تھے، لیکن لوگوں نے کہا اگر کوئی ایسا کرے تو میرے ماں کی پیٹھ کی جیسی، تو میرے ماں کے پیٹ کی جیسی، تو میرے ماں کے پاؤں کی جیسی، یعنی تو ماں کا جیسی ہو گئی تھی، اب اس سے شادی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ قانون تھا اسلام سے پہلے۔ ویسے ایک آدمی کتنے سال میاں بیوی محبت پیار سے تھے، کسی دن غصہ آ گیا بیوی کے اوپر، ان کو انہوں نے کہا دیا تو تیری پیٹھ میری ماں کے پیٹھ کی جیسی، غصے میں بولی۔ کبھی پیار سے کوئی آدمی اپنے بیوی سے کہے تیرا چہرہ بالکل میرے ماں کی طرح ہے، تیرے ناخن تیرے ہاتھ بالکل میری امی کی طرح ہے، محبت سے بولے تو یہ نہیں، غصے سے بولتا نا وہ۔ اب وہ عورت رونے لگی، اتنے سال ہم لوگ میاں بیوی رہ کر زندگی گزارے، اب انہوں طلاق دے دیے۔ جا کر اللہ کے رسول سے بول اللہ کے رسول میرے شوہر مجھے ایسا بول دیا، اللہ کے رسول عرب کا دستور تھا نا، ایسا بول دیا تو پھر شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نہیں، شادی نہیں ہو سکتی تمہاری، بول دیا نا ماں کے پیٹھ کی جیسی تیری پیٹھ، اب شادی نہیں ہو سکتی۔ نہیں اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے واسطے کچھ بھی، کہ جاتی نہیں ہو۔ اللہ نے آیت نازل کی، اگر کوئی آدمی ایسا کہہ دیتا ہے یہ طلاق کی طرح ہے، لیکن طلاق نہیں، سزا ہے جو بولا، کیا کرنا، اللہ اکبر 60 دن روزے رکھنا، نہیں تو 60 آدمی کو کھانا کھلانا، اس کے بعد بیوی کے پاس جانا، 60 دن انتظار کر کے پھر اس کے بعد بیوی کے پاس جاؤ، روزے رکھتے ہو، نہیں تو 60 آدمی کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو یہ غلام آزاد کرو۔ ایسا ہوتے اللہ نے یہ حل نکالا۔ تو بیوی کو کبھی ستانا نہیں، ایسی طلاق نہیں دینا کہ صاحب وہ تمہاری بیوی بھی نہیں ہے اور کسی دوسری کی بیوی بھی نہیں بن سکتی۔ عرب کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بیویوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان کا حق ادا کرنے کے لیے، اس لیے ہم کو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ عورتوں کا درجہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، معمولی نہیں ہے، مردوں کے جیسے درجے ہیں ویسے عورتوں کے بھی درجے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ کو کہا تم جیسا کھاتے ویسا کھلاؤ، تم جیسا پہنتے ویسا اس کو بھی پہناؤ، کبھی غصہ آ کے مارے تو خبردار اس کے چہرے پر نہیں مارنا۔ اللہ کے رسول نے ان کو تاکید کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں 200 روپے میٹر کے، بیوی کو بھی اچھے کپڑے لے کر دیں، ہم اچھے سے اچھا جا کے ہوٹل میں کھاتے ہیں، بیوی کو بھی لا کے ویسے ہی اچھا کھلانا، تاکہ ہماری محبت اس کے ساتھ رہے، ہمارے تعلقات رہے، تاکہ اس کا بھی حق ادا ہو۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے بیوی جو کھاتی ویسا شوہر کو کھلائے، نہیں، شوہر جیسا کھاتا ہے ویسا بیوی کو کھلائے، ویسا پہنائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں عورت کا پورا حق ہے، جیسے کہ عورت کا پورا حق ہے جیسے کہ شوہر کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں
دنیا میں اللہ نے مجھے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی ہے. اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی ہے. ایک تو یہ کہ خوشبو، اللہ کے رسول کو عطر بہت پسند، بہت پسند. کوئی مسافہ کر لیتے شام تک بھی سونگھتے رہتے، عطر کی خوشبو رہتی، ہمیشہ خوشبو عطر لگاتے اللہ کے رسول، بہت پسند اللہ کے رسول کو. اور اسی طرح بدبو وہ بھی ناپسند. یہاں تک فرمائے کوئی آدمی کچا لہسن، کچی پیاز کھائے تو مسجد کے اندر نہیں آنا، باہر جاؤ، گھر میں جا کر نماز پڑھو، مسجد میں نہیں آنا. اس کا خیال کرنا. رمضان کے دنوں میں عام طور پر وہ گنجی کے ساتھ وہ املی اور کچی پیاز کی چٹنی بھی دیتے، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، اس میں باس رہتی، نہیں دینا چاہیے. وہ پیاز کو اچھی طرح مل کے پوری بدبو نکال کے نمک ڈال کے دھو کے اس میں چٹنی میں ملائے تو بدبو جاتی. ویسے آ کے کوئی شخص افطار کر کے کھڑا ہو جائے گا، اس کے منہ سے بدبو آتی رہے گی. تو اللہ کے رسول کو بدبو بہت ناپسند تھی، خوشبو بہت پسند. ہمیشہ عطر لگا کے رہتے اللہ کے رسول، جسم میں بھی لگاتے اور کپڑوں پر بھی لگاتے. احرام کا جب کپڑا پہنے، جب بھی سر کے اوپر مشک لگائے، عطر لگائے، بدن میں عطر لگائے، احرام کے کپڑے میں نہیں لگائے، نہیں لگانا چاہیے. تو اتنی خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی، لہذا عطر ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کی خاص علامت ہے، عطر استعمال کرنا. عطر استعمال کرنے سے طبیعت میں خوشی ہوتی ہے، اچھے خیال آتے ہیں، فرشتے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بدبو ہو تو فرشتے بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں، خیالات بھی گندا گندا خیالات آتے ہیں. خوشبو بہت پسند ہے. اب ایک خوشبو ایسی بھی ہوتی ہے جس کو سینٹ کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ ملا دیتے ہیں تو وہ جائز ہے کیا؟ اس کو باقی رکھنے کے لیے الکوہل ملاتے ہیں سینٹ کے اندر، وہ جائز ہے کیا؟ علماء کے اندر اختلاف ہے. سعودی نجدی علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے، سینٹ میں اگر الکوہل ملا ہے تو کہتے جائز نہیں. لیکن ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جائز ہے. وہ الکوہل جو ہے وہ شراب نہیں ہے، اس کو تو شراب کا ایک جز پاک کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا حکم شراب کا نہیں ہوتا. اپنے انہوں نے تحقیق میں لکھا. اسی طرح دوسرے کچھ علماء بھی اجازت دی ہے کہ سینٹ لگانا بھی جائز ہے جس کے اندر الکوہل ملا ہو. ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا. تو یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے عطر بہت پسند ہے. اور دوسری چیز فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. نماز ہوتی ہے سکون، ایک دم اذان ہوتی ہے ایک دم خوشی ہو جاتی ہے مجھے. نماز پڑھتے ہیں تو ایک دم طبیعت میں خوشی ہو جاتی ہے. تیسری چیز فرمایا بیویاں مجھے بہت پسند ہیں. عورتوں کا مطلب بیویاں. اللہ کے رسول کو بیویاں بہت پسند تھیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر لوگوں کے ساتھ رہتے تو کسی بیوی کو نہیں بولتے، رات میں ضرور بیوی کا حق ادا کرتے، بیوی کے ساتھ رہتے. گھر آئے تو گھر میں بیوی کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے، کسی بیوی کو کبھی بھولتے نہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت تھی اللہ کے پیارے رسول کو اپنی بیوی سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. تب اللہ کے رسول ذرا موٹے تھے، حضرت عائشہ ذرا دبلی تھیں. حضرت عائشہ بولی اللہ کے رسول آپ بھی میں بھی دوڑیں گے، کون فرسٹ آتے دیکھیں گے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ بھائی جاؤ، سب لوگ جاؤ. دوڑے، حضرت عائشہ جیت گئی. دیکھو آج اگر کوئی مولوی صاحب کر دیا تو اتنا ہی بھائی. ہاں بیوی کے ساتھ دوڑے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. خیر اللہ کے رسول ہار گئے دوڑ میں حضرت عائشہ کے ساتھ. پھر ایک اور مرتبہ 2 سال کے بعد سمجھو کہ کبھی ایسا ایک موقع ملا، آ رہے واپس سفر سے. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ آج دوڑیں گے کیا؟ کون رن کریں گے، کون فرسٹ آتا دیکھیں گے. حضرت عائشہ نے کہا تیار. دوڑے، اللہ کے رسول جیت گئے. حضرت عائشہ ہار گئی. کہا دیکھو آج بدلہ پورا ہو گیا. اتنی محبت اللہ کے پیارے رسول کو اپنی بیویوں سے تھی. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اچھا سلوک کرے. بیویوں کو چاہنا چاہیے، بیویوں کی محبت رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. جھوٹ جس میں نقصان نہ ہو وہ جھوٹ بولے تو کوئی بات نہیں. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب شادی ہو گئی, بیوی ذرا پسند نہیں ہے, بیوی کو شک ہوتا مجھے نہیں چاہتے, کیا مجھے نہیں چاہتے, کیا تیری محبت تو میرے دل کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے کہ صاحب تو جب سے آئی ہے کسی کا خیال ہی نہیں کرتا. حالانکہ اتنی محبت نہیں ہے دل میں, لیکن بیوی کو راضی کرنے کے لیے بولنا پڑتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا. ہمارے ایک بوڑھے تھے آمر کے, انہوں نے کہا کیا بولے صاحب بہت ستاتی, مکے کو آئے تھے حج کرنے کے لیے, بیوی بہت ستاتی, زیورہ لا کو دو, زیورہ لا کو دو. میں کہاں سے لا کو دینا مولوی صاحب, یہ دکان کو گیا, جا کو بولا گلیٹ کے زیورہ ہی کیا, ہاؤ لا کو دے ڈالا, چھپا کو رکھ لے, کسٹم میں پکڑے تو تجھے پکڑیں گے. تو لہٰذا رولڈ گولڈ کے زیور لا کے بیوی کو بولے سننے کا ایک پیسہ بھی نہیں, پورا لا کو دے ڈالیا. ایسے بول کر وہ بیچارے سے بولے. کبھی ایسے ہوتا ہے 300 کی ساڑی لا کے کرنا پڑتا, 750 روپے کی ساڑی ہے یہ, کبھی لیبل بھی غلط لگا کے لانا پڑتا ہے بیوی کو راضی کرنے کے لیے. اتنی محبت ہونا چاہیے, بیوی کا خیال کرنا چاہیے. لیکن بیوی اگر پریشان کرنے والی ہو, ستانے والی ہو, تنخواہ ہے 3000 کی, بیوی چاہتی ہے 5000 خرچ کرے تو بیچارہ پریشان ہوگا نا, کیا کرے گا. بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا خیال کرے تاکہ دونوں کے اندر محبت ہو, میل ملاپ ہو. لہٰذا عورتوں کو مت ستائیے, عورتوں کو ستانا اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. عورتیں کمزور ہوتی ہیں, ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں, غصہ بھی آتا ہے ان کو, بے وقوف بھی ہوتی ہیں, لیکن برداشت کرنا, تھوڑا غصہ کیے پھر راضی ہو جانا. ہمیشہ غصے کو رکھنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت ٹیڑھی جی, یہ پسلی کی ہڈیاں ہیں ایسے ٹیڑھی ہیں, سیدھا کیے تو کیا ہوگا, یہ سب سیدھا رہنا پڑے تو ٹوٹ جائیں گے نا. ویسے ایک عورت کو, بیوی کو ایک دم کریکٹ رہنا, 100% کیا ہو طلاق ہو جائے گی. لہٰذا بیوی کی غلطیوں کو معاف کرو, برداشت کرو. لہٰذا عورتوں کو نہیں ستانا چاہیے, پریشان نہیں کرنا چاہیے. پیار محبت کی زندگی ایسے گزرے گی. اللہ کے پیارے رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ کی اتنی بیویاں تھیں, سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی عورتوں کی محبت پیدا کر دے, نفرت کو دور کر دے, عورتوں کی بیویوں کا حق ادا کرنے کی سب کو توفیق دے, اور عورتوں کو بھی توفیق دے کہ مردوں کا حق ادا کریں اور ان کو راضی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے, اور جو کچھ اللہ نے قرآن میں روکا ہے, منع کیا ہے, ان سب سے اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بارش برسائے, موسم کی سختی کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ بچوں پر رحم فرمائے جو روزہ رکھتے ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی دھوپ ہوتی ہے. اللہ کے رحمت اگر آپ مانگیں گے یقیناً بارش برسے گی, موسم بدلے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جب تک رکھ کر مسلمان بنا کے رکھے, اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.